الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواہ مسلم۔ قابل احترام بزرگ دوستو، ایک حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال، اعمال صالحہ میں اعمال صالحہ کے کرنے میں جلدی کرو، اعمال صالحہ کے کرنے میں جلدی کرو۔ بادر، مبادرہ کہتے ہیں جلدی کرنا۔ نماز میں جلدی کرنا یہ نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ نماز جلدی جلدی پڑھیں، بلکہ جب عمل کا وقت آ جائے تو اس عمل کے کرنے میں جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال، اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی زندگی کو مضبوط کرنا، اپنی زندگی کو مستحکم کرنا فتنوں کے آنے سے پہلے۔ یہ ہے اس حدیث کا پیغام۔ فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی زندگی کی حفاظت کر لیں۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں بادروا بالاعمال، جو وقت ابھی ہے، جو موقع ہمارے سامنے ہے، اس موقع کو، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اعمال کر لو۔ نیک اعمال کرنے کے موافق حالات مل جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک اعمال کرنے کے حالات موافق ہو جائیں، سازگار رہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کر لو، اس کا شکر ادا کر کے عمل کر لو۔ پتہ نہیں کب کس وقت حالات بدل جائیں، حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جی، مثال کے طور پر ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، کسی پر حج فرض ہو جائے، کسی پر حج فرض ہو جائے، اس حج کے فرض ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرو۔ آدمی تاخیر کرتا ہے کہ ابھی اگلے سال کر لیں گے، تھوڑا سہولت ہو جائے، تھوڑا بچے بڑے ہو جائیں، تھوڑا فرض کو تاخیر کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ 4 سال پہلے حج جو آسان تھا اور جو سستا تھا، آج وہ حج اور مہنگا اور مشکل ہو گیا ہے نا؟ 2019 سے پہلے اور بھی پہلے دیکھتے رہیں، حج کے لیے اگر کوئی جانا ہے تو رمضان میں ہی نیت ہوتی اور وہ فوراً جو ہے ٹکٹ بھی ہو جاتی اور پھر طے بھی کر لیتے، سب کچھ ہو جاتا۔ لیکن آج کل کا جو نظام ہے، اس نظام کے تحت پتہ ہی نہیں چلتا کب کس کا ہو۔ تو یہ ہے ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ اعمال کو تاخیر کرتے ہیں، عمل کے کرنے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ حالات سازگار نہیں رہتے۔ یہ سوچنا کہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، میں کر لوں گا، یہ ایک دھوکہ ہے، کیونکہ آنے والا حال پہلے حال سے جو ہے خراب ہی ہوتا رہے گا۔ یہ آگے کی ایک روایت میں آتا ہے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سب سے پہلا جو سبق ہے، سب سے پہلی بات ہمیں جو سمجھا رہے ہیں کہ جو موقع نیکی کا، جو موقع ہمارے پاس، جو فرصت ہمارے پاس ہے، اس کو غنیمت سمجھ لو، اور اس کو غنیمت سمجھ کر فوراً کیا کرو، نیک عمل کر لو اور اس کو تاخیر نہ کرو۔
اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو اعمال کرنے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ فتنن ایسے فتنے آ جائیں، ایسے فتنے، ان فتنوں کی تشبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ایسے فتنے کے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. یہ تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے. جس طرح رات کا اندھیرا جب آتا ہے، اب رات آئی ہے تو یہاں بھی اندھیرا ہے، سان فرانسسکو میں بھی اندھیرا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر اندھیرا ہے تو ادھر اجالا ہے، ادھر نہیں. تو جس طرح یہ اندھیرا پورے علاقے کو چھا جاتا ہے، اس طرح ایسے فتنے آنے سے پہلے اعمال کر لو جو فتنے تمہارے دل و دماغ پر چھا جائیں. اور دوسری بات یہاں پر علماء نے یہ بھی بتائی ہے کہ جس طرح اندھیرے میں آدمی کو نظر نہیں آتا کہ کس طرف جائیں کیسے جائیں، اسی طرح ایسے فتنے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں کیا نہ کروں. اور پھر تیسری بات یہاں حدیث میں فرمائی کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑے سمجھتے نا، جیسے ہی سورج غروب ہوا اس وقت رات شروع ہو گئی، لیکن مغرب کے وقت کی رات میں اور اب کی رات میں فرق ہے. اب کی رات میں اور 12 بجے اور 1 بجے کی رات میں فرق ہے. ہر آنے والی رات کا حصہ اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اس انتظار میں مت رہو کہ آگے کر لیں گے بعد میں کر لیں گے. فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں تاخیر مت کرو. اعمال صالحہ، نیکی کے کام کرنا. خاص طور پر یہ سوچو کہ اب اس وقت جو حالات ہیں یہ موافق حالات ہیں. اب دیکھیں آج دنیا میں آج کل جو ہے تراویاں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے کیسے حالات ہیں، کیسے کیسے حالات میں پڑھ رہے ہیں لوگ. جان امن نہیں، خوف ہے، ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی کھڑے ہیں اللہ کے بندے نمازوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موافق حالات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سازگار حالات بنائے ہیں. اس کا شکر ادا کرنا، اور اس کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ عمل جلدی کریں. اور پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان زندگیوں سے، دلوں سے اتنی تیزی سے نکل جائے گا جیسے ایک آدمی صبح میں ایمان والا ہے، شام تک وہ جو ہے ایمان اس کی زندگی سے نکل جائے گا. اور شام اس کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ ایمان کے ساتھ ہوگی، لیکن صبح اس کے دل سے ایمان بالکل جلدی سے نکل جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسا دور وہ کیسے آئے گا؟ وہ کئی طریقے ہیں. ایسے فتنے دائیں بائیں اطراف زندگیوں میں، گھروں میں، آپس میں، کہ آدمی جو ہے کسی چیز کو پڑھ لے، اس کا جو ہے نا اس کے اسلام میں شک پیدا ہو گیا. کوئی چیز کو پڑھ لیا، اس کے دل میں تردد پیدا ہو گیا. کسی کے ساتھ بیٹھا، بات چیت کیا، غلط صحبت، غلط ماحول اختیار کیا، اس کے دل میں جو ہے نا ایک غلط نظریہ، غلط فکر، غلط عقیدہ آ گیا. سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھی، وہاں کوئی اسلام کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا. اسی لیے دوستو دیکھیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں نہیں ہیں. نواقض وضو کتنے ہیں سب کو پتا ہے. نواقض وضو کو توڑنے والی چیزیں. نواقض ایمان کیا ہے؟ نواقض ایمان کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ غسل کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ نماز کس چیز سے ٹوٹتی ہے؟ ایمان کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ ایمان کس چیز سے؟ سب ایمانیات ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 باتیں ہیں ایمان مفصل، ایمان تفصیل. یہ ایمان ہے. توحید سب سے پہلے. اگر اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں اگر شرک آ جائے، ایمان ٹوٹ گیا. ایمان ٹوٹ گیا. وہاں پہ ایمان ٹوٹ گیا.
جیسے وضو ٹوٹا تو نماز کیا ہے؟ نہیں ہوتی، ایمان. اسی لیے جو ہے نا خالص سورہ اخلاص، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص، اخلص یخلص اخلاص، کہ خالص کر دینا، ذرا بھی ملاوٹ نہیں. اللہ اکیلا ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ذرا بھی اس کے ذات اور صفات میں کوئی ملاوٹ نہیں. ایسی توحید خالص. خاص طور پر 5 صفات ہیں. اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اللہ رب ہے، ہم سب کیا ہیں؟ مربوب، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں. اللہ حاکم ہے، ہم سب محکوم ہیں. اللہ مالک ہے، ہم سب مملوک ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے معبود ہے، ہم سب عابد ہیں. یہ 5 صفات، یہ بہت زیادہ اس میں جو ہے ہماری فکر ہو. اس کا کیا ہوگا کہ کیسے اس کا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایمان کا ماحول بنائیں. جب تک اپنے گھروں کے اندر ایمان کا ماحول نہیں بنائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس فتنے کے دور میں ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے میرے بچوں کو شرک سے بچا لے. مجھے میرے بچوں کو شرک سے بچا لے. دعا کرنا، ماحول بنانا، گھر کے اندر ماحول بنائیں. کم از کم 5 سے 10 منٹ بچوں کو لے کر گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کی بات بولیں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اللہ کا تعارف کریں، اللہ کی تعریف کریں. اللہ کی تعریف کریں چھوٹے اپنی زبان میں. ہاتھ میں اگر سیب ہے، اللہ کی تعریف. سورہ انعام کل جو ہم نے پڑھا ہے، پورا سورہ انعام اللہ کے تعارف اور تعریف سے ہے، توحید خالص ہے. اس سورت کو جب نازل ہوئی 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے. گھر میں بیٹھ کر بچوں کو اللہ کی تعریف. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے فالق الحب والنوا، کیسے اللہ تعالیٰ پانی وہی، زمین وہی، سیب اللہ نے کیسے بنایا. جب تک ہم بولیں گے نہیں اللہ نے کیا، اللہ کر رہے ہیں، اس وقت تک کیا اگر یہ نہیں بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا یوں ہی چل رہی ہے، یوں ہی ہو رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں تو ہو جائے گا، لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ پھر ان کے دلوں سے ایمان کی اہمیت نکل جائے گی. ایمان کی عظمت جب نکل جائے گی، پھر رشتوں میں بھی پرابلم. پھر رشتوں کا جب انتخاب آئے گا، وہاں ایمان کو بنیاد نہیں بنائیں گے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَأَمَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایمان ہوگا نا جب کمپرومائز نہیں کریں گے رشتے میں، ایمان کو بنیاد بنا کر رشتے ہوں گے. اس لیے جو ہے ہم گھروں کے اندر 5 منٹ 10 منٹ کھانے میں بیٹھ جائے، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد بیٹھ کر اللہ کی بات کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کریں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان کے بنانے کے ایک اور 2 عمل بتاتا ہوں. ایک ہے جب بھی کوئی کام کرو نیت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ہر کام میں یہ نیت تمہارے ایمان کا سبب، اضافے کا سبب بنے گا. آپ کر کے دیکھیں، جو بھی کرو میں اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ خوش ہو جائے، یہ اس نیت سے ایمان بڑھ رہا ہے. اور جب بھی کوئی کام کرو یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ 2 چیزیں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اس سے ایمان ہمارا بڑھے گا. تو ہمارے اپنے آج جو ہے نا چاروں طرف جو فتنے ہیں، ان فتنوں کا سب سے بڑا جو اصل حل ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ایمان کے مذاکرے کو، ایمان کی باتوں کو جب تک ہم نہیں لائیں گے، اس پتہ نہیں کون سا نظریہ، کون سا شک ہمارے بچوں کے ذہنوں سے ہمارے گھر میں آ جائے اور ہمارے گھر کے اندر ایمان لٹ جائے. بڑی یعنی یہ جو حدیث میں فرمایا صبح میں ایمان، شام میں کیا ہے؟ سرعت، یعنی جلدی کا معنی ہے، جلدی سے ایمان نکل جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور تیسرا سبب، تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تیسرا جملہ فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا.
اللہ اکبر. دین کی اہمیت، دین کی عظمت دلوں سے ایسی نکل جائے گی، آدمی اپنے دین کا سودا کرے گا دنیا کے لیے. یہاں حدیث میں اگر دیکھیں بعرض، عرض جو ہے نا یہ تنوین ہے. تنوین تنکیر کے لیے ہے. تنکیر کسے کہتے ہیں عربی گرامر میں؟ معمولی سی دنیا، حقیر سی دنیا، فنا ہونے والی دنیا، چھوٹی سی دنیا کے لیے دین جیسی عظیم چیز کا سودا کرے گا، یہ معنی ہے. معمولی سی دنیا. کون سی معمولی دنیا؟ $10، $100، $1000، 10,000 نہیں. پوری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. جو آدمی ایمان لٹا کر جب جائے گا نا حشر کے میدان میں، وہ تمنا کرے گا یود المجرم لو یفتدی من عذابی، آج میں عذاب سے بچنے کے لیے میرے پاس سونا بھی اگر ہو زمین بھر کے میں وہ دے کر بچنا چاہتا ہوں. یہ ہے ایمان. یبیع دینہ، اسی لیے ایک حدیث ہے فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی دین کی عظمت دل سے نکل جائے گی. یہ دنیا کی محبت، دنیا کی حرص جب دلوں پر چھا جاتی ہے تو پھر آدمی اپنے دین کا سودا کرتا ہے. دین کا آج ہم نے جو تراویح میں پڑھا ہے آخری رکعتوں میں، وہ جو عابد، بنی اسرائیل کے عابد کا قصہ پڑھا. وہ عابد اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہت بڑا مقام دیے تھے، بہت اونچا مقام. اتنا اونچا مقام تھا، وہ حضرت ان کی دعاؤں میں قبولیت رکھ دی تھی. لوگ آتے تھے، حضرت مستجاب الدعوات تھے واقع. ہمارے یہ پرابلم ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ، دعا کرتے کامیاب ہو جاتے تھے لوگ. کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ مسئلہ یہ ہوا، قوم جو ہے قوم عمالقہ، موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے اس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے. وہ قوم آ گئی ان کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں. وہ نہیں آئے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پر بد دعا کروں گا، کیا حال ہوگا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کوئی کام کرنے کی چیز ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو حضرت نہیں مان رہے، اب کیا کریں؟ ایسی دنیا ان کے سامنے رشوت کے ہدیے کے طور پر رشوت پیش کی کہ وہ دیکھ رہ نہیں پائے. انہوں نے اس کو لے لیا. یہ ہے دنیا. جب دنیا کی محبت آتی ہے تو ایسا سودا کرتا ہے. وہ آدمی کیا کیا؟ اس دنیا کی رشوت کو انہوں نے قبول کیا. اب ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگے تو وہ بد دعا بجائے ان کے کہ ان کی قوم اور ان پر ہونے لگی. اور اللہ نے ایسا پکڑ کر اس کا ایسا عبرتناک انجام ہمیں سنایا، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. نبی جی آپ اپنی امت کو یہ قصہ سنائیے تاکہ لوگ آپ کی امت فکر کرے. یہ فکر یہ لیں کہ مجھے دین کا سودا نہیں کرنا ہے، دین کا سودا نہیں کرنا ہے. دنیا کیا ہے؟ چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ارے ہم نے تو اس کو بہت اونچا مقام دیا، کتاب کا علم دیا، ہم نے ایک مقام دیا تھا، لیکن اس آدمی نے جو ہے نا دنیا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ جو ہے دنیا کی محبت میں پھنس گیا. جب دنیا کی محبت میں آدمی پھنس جاتا ہے پھر آدمی جھوٹ آسان، دھوکہ آسان، خیانت آسان، ظلم آسان، اس طرح دین کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو. اسی لیے جو ہے نا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، پوری دنیا. ایک حدیث سناؤ مسلم شریف کی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو اللہ کھڑا کریں گے جس کی زندگی عیش و عشرت میں، راحت میں، مزے میں گزری ہے، لیکن وہ اپنا دین لٹا کر آیا ہے، ایمان کا سودا کر کے آیا ہے مزے کے لیے. 60 70 80 سال کی زندگی گزر جائے گی. کیا یہی اصل زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے ذرا جہنم کی ایک ہوا لگا کے لاؤ، صرف ہوا، جہنم میں ڈالنا بھی نہیں. فرشتہ جو ہے نا اس کو لے جائے گا، جہنم کے پاس سے گزار کے لائے گا اور کھڑا کر کے جو ہے اللہ پوچھیں گے هل رأيت نعیما قط. 60 70 سال دنیا میں رہے، کوئی مزہ، کوئی لذت، کوئی انجوائمنٹ دیکھے آپ؟ مزہ کیا؟ وہ کہے گا واللہ ما رأیت نعیما قط، خدا کی قسم میں نے کبھی لذت، مزہ، آرام دیکھا ہی نہیں.
ایک جہنم کی ہوا کا جھونکا 60-70 سال کی زندگی کے مزے کو تباہ کر دیتا ہے. تو ہم سوچیں دوستو، یہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، چھوٹنے والی ہے. اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے. 3 کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، یہ دنیا جس شکل میں میرے پاس ہے یہ سوچتے رہنا یہ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کے فضل سے مجھے ملی ہے. دوسرا یہ کام کرنا ہے، اس دنیا میں یعنی ہمارے پاس جو مال ہے اس دنیا میں اس حکم کو پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا. کیا حکم ہے؟ اس میں زکوٰۃ نکالنا، اس میں کسی کا حق ادا کرنا، اس نعمت میں اللہ کا حکم پورا کرنا. اس حکم پورا کرنے میں میری دنیا رکاوٹ نہیں بنے. سمپل کام ہے، دل سے محبت نکالنا. تیسرا کام، اس دنیا کو کمانے کے لیے حرام اور حلال، ناجائز نہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے ہرگز نہیں جائے. ناجائز طریقہ نہیں. دوسرا، اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری دنیا رکاوٹ نہیں بنے، اور یہ سوچتا رہوں کہ یہ دنیا اللہ نے دی ہے. وہ زبان نہیں بولنا ہے جو قارون نے کہا. قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری وجہ، میرے فن کی وجہ سے. میں جو ہے میں ہوں، میرے پاس جو ہنر ہے اس کی وجہ سے میرے پاس ہے. میرے پاس جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. تیرے پاس جو ہنر ہے اس کی وجہ سے تیرے پاس دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو تیرے پاس آیا ہے. یہ 3 چیزیں سوچیں، اللہ ہمارے دلوں سے عافیت کے ساتھ دنیا کی محبت نکال دیں گے. تو یہ 3 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے آنے والے حالات ہمیشہ فتنوں کے بڑھتے جائیں گے. اسی لیے اعمال میں تاخیر نہیں کریں، تسویف نہیں کریں، ٹالے نہیں. تسویف کہتے ایاک والتسویف، ٹال مٹول سے بچو. نیکسٹ کر لوں گا، آئندہ کر لوں گا، ابھی آگے کر لوں گا، آگے کر لوں گا. نہیں، آگے جو ہے نا فتن، پتہ نہیں اس موقع پر حالات سازگار ہو یا نہ ہو. اسی لیے ابھی اپنی عملی زندگی اتنی مضبوط کریں، اللہ نہ کرے آزمائش میں اگر کوئی فتنے کا دور آ جائے یہ اعمال صالحہ میری زندگی کو مضبوط اور مستحکم کر سکے. سمجھ رہے میری بات؟ ابھی ہم اپنے بچوں کو، ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں مثال کے طور پر، ان بچوں کے دلوں میں ایمان، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دیں تاکہ یہ بچے کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، جاب پہ جائیں، یا آنے والے حالات میں جب بڑے ہوں یہ ہمارے بچے ایمان کا سودا نہ کریں، ایمان کا سودا نہ کریں. کھڑے رہیں کہ بھئی ایمان میری سب سے محبوب چیز ہے. اللہ اکبر. ذرا پوچھیں ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے جو ایمان قبول کر کے، اسلام قبول کر کے آئے ہیں. اصل قدر ان لوگوں کے دلوں میں ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا کر دے دوستوں. ذرا بیٹھ کے پوچھیں ہماری کمیونٹی میں جو بھائی ایمان لائے ہیں، جو بہنیں اسلام میں داخل ہوئی ہیں، کیسا فیصلہ. مذہب بدلنا معمولی بات نہیں ہے. انہوں نے جو مذہب بدلا ہے، دین بدلا ہے، اور اپنے آپ کو اسلام، ان کے اندر قدر ہوتی ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی قدر عطا فرمائے. ایک دعا عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے، اے اللہ میرے دین کی حفاظت فرما کھڑے ہونے کی حالت میں، میرے دین کی حفاظت فرما بیٹھنے کی حالت میں، میرے دین کی حفاظت فرما لیٹنے کی حالت میں. آدمی 3 ہی پوزیشن میں ہوتا ہے، کھڑا، بیٹھا، لیٹا. یعنی مطلب میرے دین کی ہر وقت حفاظت فرما، کوئی فتنہ میرے دین کو اچک نہ لے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.